بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب کے حالوں پر کرم فرمائے۔ آج کا موضوع ہمارا ہوگا خصائص ذاتی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خصائص جو تھے ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے چیز جو آپ کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی اور جس کا کوئی حصہ افراد امت کو نہیں ملا، وہ نبوت اور اس کے لوازم وحی، تشریح اخبار الہی، نزول جبرائیل علیہ السلام اور نسخ احکام وغیرہ ہیں۔ یعنی کہ آپ کے سوا نہ تو کسی فرد امت پر کوئی وحی آئی اور نہ ہی آ سکتی ہے، نہ کسی کو کوئی نئی شریعت لانے اور نئے مذہبی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے، اور نہ ہی وہ بے گناہ اور معصوم ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے سن کر وہ خبر دے سکتا ہے اور نہ اس کے پاس قاصد الہی آ سکتا ہے، نہ وہ احکام شرعی کو منسوخ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ خود سے کچھ بنا سکتا ہے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو افراد امت کے لیے باقی ہیں، اور وہ رویا صادقہ اور کشف و الہام ہے۔ نکاح کے متعلق جو احکام تھے وہ یہ ہے کہ مسئلہ نکاح میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے چند امور مخصوص کر دیے گئے جن کی رخصت عام امت کے لیے نہیں تھی۔ نمبر 1، عام مسلمان بشرط عدل و انصاف صرف 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 4 سے زیادہ رکھ سکتے تھے۔ نمبر 2، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی رخصت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے مہر کے بغیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آنا چاہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ گویا ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن افراد امت کے لیے بغیر مہر نکاح ممکن ہی نہیں۔ یہ 2 رخصتیں تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں اس باب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ قیدیں بھی تھیں جو عام افراد امت پر نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی عورتیں حلال تھیں جن کو ادائے مہر بغیر یا بغیر مہر کے آپ اپنی زوجیت میں اب تک لے چکے تھے، اور رشتے کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں رہ سکتی تھیں جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ عام مسلمانوں پر قید نہیں تھی اس پر۔ عام مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے جنہوں نے گو اسلام نہ قبول کیا ہو نکاح کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اجازت نہ تھی۔ نمبر 5، کہ جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں ان میں سے اب کسی کو نہ آپ طلاق دے سکتے تھے اور نہ ان کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے۔ نمبر 6، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان بیویوں میں سے چند کو اپنے قریب کر لیں اور باقی کو پیچھے کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 کو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس رکھ لیا تھا، اور بقیہ کو مشرف زوجیت بخشنے کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا، اور ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رد و بدل بھی کر سکتے تھے۔ نمبر 7، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ مناسب ہے کہ اپنے پیغمبر کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی نکاح کرو۔
یہ تمام احکام سورہ احزاب میں بتصریح تمام مذکور ہیں اور ان کے خاص وجوہ اور مصالح ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عرب میں نکاح کی تعداد متعین نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل میں بھی اس کی تحدید نہ تھی۔ تورات میں ایسے انبیاء اور بزرگوں کے نام بھی ہیں جن کی متعدد بلکہ سینکڑوں بیویاں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے پورے عہد و شباب میں یعنی 25 سال سے 50 برس کی عمر تک صرف ایک بی بی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفایت کی۔ حضرت خدیجہ کے بعد ایک ساتھ 2 نکاح کیے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کبیر السن تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 6 برس کی تھیں۔ اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ صرف 2 خاندانوں میں محبت اور یکجہتی کی ترقی ہی کے لیے ہو سکتا تھا۔ مدینہ میں آپ علیہ السلام نے آ کر چند نکاح کیے۔ تو دوستو، نکاح کن سے کیے ان پر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔